کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا، میرے نزدیک میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں، 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہوئے، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہوئے۔ یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے۔ موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو ان کو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گی۔ دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوجہون للمہدی یعنی سلطان، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت ہے۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بہلیہ، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب بنے۔